بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا کبھی آپ کے دل میں یہ سوال اٹھا ہے کہ انسان کی حقیقی کامیابی کہاں ہے؟ کیا یہ دولت کے ڈھیر میں ہے، شہرت کے عروج میں ہے، یا پھر کسی اور ہی تلاش میں؟ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کی داستان سنیں گے جس نے انہی سوالوں کے جواب کی تلاش میں ایک ایسا سفر شروع کیا جو اسے ظاہری کامیابی کے بظاہر روشن راستے سے ہٹا کر حقیقی سکون اور منزل کی طرف لے گیا۔ یہ داستان ہے لاہور کے رہنے والے ایک معروف موٹیویشنل اسلامی اسپیکر عبدالوارث گل کی، جنہوں نے عیسائیت میں آنکھ کھولی لیکن 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کی مکمل کہانی ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، عبدالوارث گل کا تعلق لاہور کے ایک عام مسیحی گھرانے سے تھا۔ بچپن سے ہی وہ ذہین اور حساس طبیعت کے مالک تھے۔ ان کا خاندان مذہبی اعتبار سے مسیحیت پر کاربند تھا اور ابتدائی زندگی اس ماحول میں ہی گزری، لیکن جیسے جیسے وہ جوانی کی طرف بڑھے، ان کے ذہن میں مذہب، کائنات، انسان کے مقصد وجود اور حقیقی سچائی کے بارے میں گہرے سوالات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جب 18 سال کی عمر کی دہلیز پر کھڑے ایک نوجوان کے دل و دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ کیا محض ایک دھماکہ؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صرف کھانا، پینا، سونا اور مر جانا؟ خدا ہے تو وہ کون ہے؟ اور اگر ہے تو وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ وہ بنیادی سوالات تھے جو نوجوان عبدالوارث کے ذہن کو مسلسل گھیرے رہتے تھے۔ گھر میں دیے جانے والے مذہبی جوابات ان کی عقل اور دل کی تسلی کے لیے ناکافی تھے۔ یہ تشنگی ان کے اندر ایک بے چینی پیدا کر رہی تھی، اور وہ ایک ایسی حقیقت کو تلاش کرنا چاہتے تھے جو منطق، عقل اور دل تینوں کو مطمئن کر سکے۔ وہ اپنی تقاریر میں اکثر اس دور کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح وہ گرجا گھروں میں جاتے، پادریوں سے سوالات کرتے، لیکن انہیں ایسے جوابات ملتے جو ان کے سوالوں کے پہاڑ کو سر کرنے کے لیے چھوٹی سی اینٹ بھی ثابت نہیں ہوتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے خود پڑھنے اور تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا یہ علمی سفر محض ایک مذہب تک محدود نہیں تھا، بلکہ انہوں نے مختلف مذاہب اور فلسفوں کا مطالعہ شروع کیا۔ یہ مطالعہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ تنہائی کا سفر تھا، شکوک و شبہات کی گھٹاٹوپ تاریکی میں ٹمٹماتے چراغ کی مانند تھا۔ لیکن عبدالوارث گل کی خاص بات یہ تھی کہ ان کے اندر سچ کی تلاش کا جذبہ انتہائی شدید تھا۔ وہ جانتے تھے کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے تعصب اور موروثی عقائد سے بالاتر ہو کر سوچنا ضروری ہے۔ اسی دوران ان کے ہاتھ انسانیت کے لیے اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید لگ گئی۔ عبدالوارث گل نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا۔ یہ کوئی عام مطالعہ نہیں تھا، یہ ایک متلاشی روح کا اپنے خالق سے سیدھا مکالمہ تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات نے ان کے دل و دماغ پر کیا اثرات مرتب کیے۔ قرآن کا اسلوب، اس کے چیلنجز، کائنات کے بارے میں اس کی گہری بصیرت، انسانی فطرت کی کیفیات اور اس کی نفسیات کو سمجھنا، یہ سب کچھ اس کے لیے حیرت انگیز تھا۔ قرآن مجید میں دیے گئے منطقی دلائل، سائنسی حقائق جو 1400 سال بعد سائنس نے دریافت کیے، اور اس کی غیر تبدیل شدہ حفاظت نے ان پر گہرا اثر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے انہیں محسوس ہوا کہ یہ کتاب براہ راست ان سے بات کر رہی ہے، ان کے سوالوں کے جوابات دے رہی ہے۔ یہ محض ایک مذہبی کتاب نہیں تھی، بلکہ زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی کا خزانہ تھی۔ خاص طور پر قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ان کی معجزانہ پیدائش، ان کی عظمت اور ان کی تعلیمات نے عبدالوارث گل کو بہت متاثر کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اسلام در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کرام کے سلسلے کی تکمیل ہے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان کے دل میں اترتا چلا گیا۔ یہ وہ سادہ اور واضح حقیقت تھی جس کی تلاش میں وہ تھے۔
قرآن کا مطالعہ ان کے دل و دماغ میں ایمان کے بیج بو چکا تھا۔ اب وہ ایک فیصلے کے قریب پہنچ رہے تھے۔ یہ فیصلہ صرف عقل کا نہیں تھا، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی آواز تھی جو انہیں سچائی کی طرف بلا رہی تھی۔ لیکن اس فیصلے میں بہت سے چیلنجز بھی تھے۔ 18 سال کی عمر، وہ عمر جب زندگی رنگین اور پرکشش نظر آتی ہے، ایک ایسے ماحول میں جہاں آپ کی پہچان ایک مخصوص مذہب سے وابستہ ہو۔ اسے چھوڑ کر ایک نئے راستے پر چلنے کا فیصلہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ شاید وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہوں نے ایسا سفر کیا ہو۔ عبدالوارث گل کے سامنے بہت سے خدشات تھے، خاندان اور معاشرے کا رد عمل، نئے ماحول میں خود کو ڈھالنا اور ایک نئی شناخت بنانا۔ لیکن سچائی کی تلاش میں نکلا ہوا یہ مسافر اب رک نہیں سکتا تھا۔ اس کے دل میں جو چنگاری روشن ہوئی تھی وہ اب شعلہ بن چکی تھی۔ آخرکار اس عظیم فیصلے کا وقت آ ہی گیا۔ عبدالوارث گل نے اسلام کے سچا مذہب ہونے پر یقین کر لیا اور باضابطہ طور پر کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے قیمتی اور تاریخی لمحہ تھا۔ انہوں نے اپنا نام عبدالوارث رکھا، جس کے معنی ہے وارث کا بندہ، یعنی اللہ کا بندہ جو جنت کا وارث بنے گا۔ ان کا اسلام قبول کرنا منزل نہیں تھی، بلکہ ایک نئے سفر کی ابتدا تھی۔ اب ان کے سامنے ایک نئی دنیا تھی جسے سیکھنا اور اس پر عمل کرنا تھا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر اسلامی عبادات کو سیکھنا اور ان کی روح کو سمجھنا ان کا اولین مشن تھا۔ انہوں نے اسلامی علم حاصل کرنے میں خود کو مصروف کر لیا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی۔ عبدالوارث گل جلد ہی محسوس کرنے لگے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انہیں لگا کہ جو نعمت اور ہدایت انہیں ملی ہے اسے دوسروں تک پہنچانا بھی ان کا فرض ہے۔ ان کے اندر جو تبدیلی آئی تھی اس کی روشنی دوسروں کو بھی ملنی چاہیے۔ جو انہوں نے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کا انداز عام دعوت سے مختلف تھا۔ انہوں نے اپنی تقاریر میں موٹیویشنل سپیکر کے انداز کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ ملا کر ایک نیا اور مؤثر اسلوب اپنایا۔ وہ نوجوان نسل کو ان کی زبان میں اسلام کی تعلیمات سمجھانے لگے۔ ان کی تقاریر میں خود اعتمادی، مثبت سوچ، وقت کی قدر، کامیابی کے اصول اور پھر ان سب کو اسلامی تعلیمات کے تناظر میں پیش کرنا شامل تھا۔ ناظرین، عبدالوارث گل نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اپنا پیغام کو پھیلانا شروع کیا اور ان کی ویڈیوز، لیکچرز اور تحریریں لاکھوں لوگوں تک پہنچنے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ پورے پاکستان میں ایک معروف اسلامی سپیکر اور موٹیویشنل سپیکر کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور ابھی تک وہ تقریباً 2000 غیر مسلم لوگوں کو اسلام قبول کروا چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔